یعنی صلوات بہت زیادہ عظیم عبادت ہے کہ جس کا ثواب شمار کرنے میں نہیں آتا۔ راوی لکھتا ہے کہ رسول اکرم اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے تو آپ نے ایک فرشتہ دیکھا کہ جو ایک نورانی تختی کا مطالعہ کر رہا ہے، جس سے نور نکل رہا ہے، مسلسل دیکھ رہا ہے اس تختی کی طرف۔ تو رسول اکرم اسلام جناب جبرائیل کے ساتھ ہیں اور اس کے پاس جاتے ہیں، وہ فرشتہ متوجہ نہیں ہوتا، بالآخر اس فرشتے کو متوجہ کیا جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ متوجہ ہوتا ہے، احترام کی وجہ سے کھڑا ہوتا ہے، معذرت چاہتا ہے اور فرماتا ہے یا رسول اللہ، میں اس نور کی وجہ سے متوجہ نہیں ہو سکا، مجھے معاف فرمائے۔ رسول خدا فرماتے ہیں اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، کس چیز کا نور ہے کہ جس کی وجہ سے تو متوجہ نہیں ہو سکا؟ تو وہ ارشاد فرماتا ہے کہ یا رسول اللہ، اس کے اندر یہ عبارت لکھی ہوئی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ اس کے فوراً بعد وہ فرشتہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، میں نے آپ کی امت کے لیے ایک ہدیہ تیار کیا ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کو آپ کی امت کا ہدیہ دوں۔ تو رسول اکرم اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا ہدیہ تیار کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، میں نے 20,000 سال پہ مشتمل 2 رکعت نماز پڑھی ہے، یعنی 20,000 سال پہ مشتمل فقط 2 رکعت نماز، یعنی 20,000 سال میں نے صرف یہ 2 رکعت نماز پڑھی اور کوئی کام نہیں کیا، جس میں میرا 5,000 سال کا قیام ہے، 5,000 سال کا رکوع ہے، 5,000 سال کا سجدہ ہے اور 5,000 سال کا تشہد ہے۔ یعنی ایک فرشتے نے 20,000 سال پہ مشتمل یہ 2 رکعت نماز پڑھی اور فرمایا اس 2 رکعت نماز کا ثواب میں آپ کی امت کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اکرم اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگرچہ تمہارا یہ کام لائق تحسین ہے، لائق حمد و ثنا ہے، تو نے اچھا کام کیا ہے اور قابل تحسین ہے، لیکن میری امت کے پاس ایک ایسی چیز ہے کہ اگر وہ اس کو انجام دیں تو تیری اس عبادت پہ بھاری ہے۔ وہ فرشتہ حیرت میں پڑا، اس نے کہا یا رسول اللہ، کون سا ایسا کام ہے؟ رسول اکرم اسلام نے فرمایا کہ اگر میری امت کے چند افراد مل کے ہم محمد و آل محمد پہ صلوات پڑھیں، تیری اس 20,000 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ ما صلی علی محمد۔ ارشاد فرمایا وَلْتَقُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَعْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ۔ تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے، قرآن کہتا ہے وَلْتَقُمْ مِنْكُمْ، ضروری ہے، لازمی ہے کہ تم میں ایک گروہ ایسا ہو، امتن یعنی تمہاری امت میں، تمہارے گروہ میں، تمہارے علاقے میں، تمہارے شہر میں ایک گروہ ایسا ہو، کیا کرتا ہو؟ وَلْتَقُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، کہ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، یعنی آبادی میں، شہر میں، علاقے میں، امت میں ایک گروہ ایسا ہونا ضروری ہے۔ وَلْتَقُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، کہ جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے، يَعْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، وہ کرے کیا کہ نیکی کا حکم دے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور لوگوں سے برائی سے روکے، وَيُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، در حقیقت وہ خود اللہ پہ ایمان رکھتا ہو۔ خوب، یہ ہر معاشرے کا، ہر علاقے کا فریضہ ہے، اور جب بھی اس کو اس فریضے کی ضرورت پڑتی ہے تو خدا کے بنائے ہوئے ہادی اس پہ عمل کرتے ہیں۔ ایک زمانہ 61 ہجری میں جب یزید ممبر پہ آیا تو اس وقت امام حسین علیہ السلام نے ضرورت محسوس کی اور یہی کہا کہ اريد ان اعمر بالمعروف وانہى
وَانْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ کہ میں کس لیے نکلا ہوں مدینے سے؟ اس لیے کہ میں اپنے جد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی اصلاح کروں، اور میرا ارادہ اريد ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر، میرا ارادہ یہ ہے کہ میں لوگوں کو نیکی کی طرف دعوت دوں اور برائی سے روکوں۔ لہٰذا یعنی ہر دور میں جب اسلام پہ مشکل بنے تو خدا نے ہادی بھیجے ہی اس لیے ہیں کہ وہ اسلام کی مشکلات کو دور کرے۔ کہا کہ تم میں افراد ایسے ہونے چاہیے، گروہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو ہر زمانے میں مشکل بنے اس مشکل کو برطرف کریں۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے آخری جو روز عاشورہ کا جو الفاظ ہیں ان میں امام نے ایک بڑا مشہور امام کا مکالمہ ہے، چھوٹا سا قول ہے، زیادہ زحمت آپ کو نہیں دینی، اس کی وضاحت کر کے انشاءاللہ آپ کی زحمت کو تمام کرتا ہوں۔ معصوم ارشاد فرماتے ہیں اس میں حل من ناصر ینصرنا، آخر میں جب امام نے کہا، یہ بڑا مشہور ہے، ہم اکثر سنتے رہتے ہیں، حل من ناصر ینصرنا، کہ ہے کوئی میری مدد کرنے والا، جس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں ناصر۔ تو معصوم ارشاد فرماتے ہیں حل من ناصر، ناصر کہتے ہیں ناصرہ ینصرو، کہ قرآن میں بہت ساری جگہ پہ استعمال ہوا ہے۔ ایک جگہ پہ استعمال ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح، اے رسول جب تم دیکھو گے کہ نصر آئی تو دروازے کھلے۔ اب یہ قاعدہ قانون ہے کہ اگر آپ نے کسی طرف جانا ہے، کسی بلڈنگ میں جانا ہے، کسی شہر میں جانا ہے، تو اس شہر یا بلڈنگ کا اگر دروازہ بند ہے تو وہاں نہیں جا سکتے جب تک وہ دروازہ نہیں کھلے گا۔ تو خداوند متعال نے کہا اے رسول جب ناصر آئیں گے تو وہ دروازہ کھولیں گے، اور جب دروازہ کھلے گا تو لوگ شہر میں داخل ہوں گے۔ تو کیونکہ ہر زمانے میں شیطان بھی رحمانی طاقت کے ساتھ ساتھ ہے اور اپنی ہر کوشش کر رہے ہے کہ انسان کو گمراہ کرے، لہٰذا ہر زمانے میں اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ دین کی طرف جانے والے دروازوں کو بند کر دیا جائے۔ اب خدا کے ہادیان کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ ان دروازوں کو کھولیں تاکہ لوگ خدا کی دین کی طرف آئیں۔ تو یہ جو ناصر ہے، ناصرہ ینصرو، ناصر جو امام حسین علیہ السلام نے کہا تھا کہ کوئی ہے ناصر، تو اس وقت آپ کو پتہ ہے روایات ملتی ہیں، جنات کے گروہ آئے کہ ہم آپ کی مدد کرتے ہیں، پرندوں کے گروہ آئے ہم آپ کی مدد کرتے ہیں، مختلف مخلوقات میں سے آئی کہ ہم آپ کی مدد کرتے ہیں، لیکن امام نے فرمایا مجھے آپ کی مدد نہیں چاہیے، مجھے ناصر چاہیے۔ وہ ناصر کون ہے؟ تو لغت میں لکھا جاتا ہے کہ یہ جو نصر ہے، ناصر، یہ ایک ایسے متحرک لوگ ہوتے ہیں، اس کی مثال دی جاتی ہے یہ جو ٹو ویل ہے، ٹو ویل، اس کا جو حوض ہے اس میں جو پانی کھڑا ہوتا ہے اس میں حرکت نہیں ہوتی، لیکن جب اس کو چلایا جاتا ہے اس سے اوپر گرنے والا جو پانی ہے جو ٹو ویل سے نکلتا ہے، وہ جو گرتا ہے اس حوض میں، اس پانی میں اتنی حرکت ہوتی ہے کہ وہ نیچے کھڑے ہوئے پانی کو بھی اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے۔ تو امام نے فرمایا مجھے اس قدر دیندار لوگوں کی ضرورت ہے، اس قدر متحرک لوگوں کی ضرورت ہے، اس قدر دین میں کھوئے ہوئے لوگوں کی ضرورت ہے کہ جن کا جسم اصلاً دین میں کھو چکا ہو اور ان کے اثرات اتنے زیادہ ہوں کہ وہ اپنے ساتھ ساتھ باقی لوگوں کو بھی دین کی طرف بہا کے لے جائیں، اس کو ناصر کہتے ہیں۔ تو رسول اکرم اسلام نے اور خود قرآن نے کہا کہ جب اس طرح کے ناصر آتے ہیں تو یقیناً وہ بند دروازوں کو کھولتے ہیں، اور جب بند دروازوں کو کھولتے ہیں تو تب تم دیکھیو کہ لوگ گروہ در گروہ دین کی طرف جا رہے ہیں۔ یقیناً آج زمانہ جو ہے وہ فتنوں کا زمانہ ہے۔ آخری زمانے کے بارے میں مولا متقیان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کن فی
فی الفتنۃ کابن اللبون لا ظہر فیرقب ولا ظہر لا زرع فیحرب ولا زرع فیرقب. کہا کہ آخری زمانے میں اونٹ کے اس 2 سالہ بچے کی طرح ہو جاؤ کہ جس زمانے میں آپ کو پتہ نہ چلے کہ حق کس طرف ہے باطل کس طرف ہے. حق اگر پہچان لیا ہے تو یقیناً حق کا ساتھ دینا ہے، اگر نہیں پہچانا تو ایسا نہ ہو کہ باطل تم سے استفادہ کرے. فتنوں کا زمانہ ہے، فتنہ یعنی آزمائش، آزمائش کا زمانہ ہے. قرآن نے خود کہا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون. کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ہم صرف اللہ پہ، یعنی لوگوں کا یہ دعویٰ، جیسے ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان لے کے آئے ہیں، تو قرآن کہتے ہیں کہ کیا اس دعوے کے بعد اللہ ان کی آزمائش نہیں کرے گا؟ وَلَقَدْ فَتَّنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، یقیناً تم سے پہلے لوگوں کو بھی آزمائش ہوئی ہے، تم سے بھی آزمائش ہوگی. آپ اندازہ لگائیں، ابراہیم جیسے نبی کی آزمائش ہوئی ہے، امام حسین جیسے ولی کی آزمائش ہوئی ہے، تو آپ اور میری بھی آزمائش یقینی ہے. یعنی ہر مقام، وہ آزمائش مال سے بھی ہو سکتی ہے، وہ آزمائش جان سے بھی ہو سکتی ہے، وہ آزمائش مال کے نقصان سے ہو سکتی ہے، وہ آزمائش مال زیادہ دے کر ہو سکتی ہے، مال لے کر ہو سکتی ہے، وہ اولاد دے کر ہو سکتی ہے، وہ اولاد لے کر ہو سکتی ہے، وہ کسی بھی طریقے خوشحالی میں ہو سکتی ہے، غمی میں ہو سکتی ہے. خدا انسان کو دے کے بھی آزماتا ہے، خدا انسان سے لے کے بھی آزماتا ہے. اسی وجہ سے قرآن نے کہا کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَہ، کہ ان لوگوں کو خوشخبری سنا دو کہ جن پہ جب کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے تو کہتے ہیں اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ اگر ہم پہ مصیبت نازل ہو گئی تو کیا ہوا، کیونکہ ہم تو ہیں ہی اللہ کے لیے اور اسی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں. جب ہمارے پاس اپنا کچھ ہے ہی نہیں تو ہم نے اگر خدا نے کچھ دیا تھا تو وہ بھی اسی کا تھا اور لے لیے تب بھی اسی کا ہے. اسی کے بارے میں قرآن نے کہا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پہ اللہ کی صلوات ہے اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. خداوند متعال سے دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں دین اسلام کو پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بر محمد و آل محمد صلوات. بآواز بلند صلوات. جڑے مومنین باہر تشریف فرما نے تے سپیکر دی آواز انہاں تک جا رہی ہے، براہ کرم مجلس تشریف لے آؤ. مجلس دا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے. آپا اے ریت چھڑ دئیے بھی مجلس تے لیٹ ہی جانا ہے. اے ذکر ساڈا محتاج نہیں ہے، اے ذکر دے اسی محتاج ہیں. صرف گلہ نال نہیں، اے ممبر حسین علیہ السلام ہے، ایتھے سخت جملے بولیاں بندہ پھڑیا بھی جاندہ ہے تے تہاڈی نظر وچ بھی وہ بندہ پھر بدتمیز گنیندا ہے. لیکن دکھ ہوندا ہے ادوں جدوں اسی کچھ پروگرام ایسے ہوندے نے جدوں اسی سارے تو پہلے اپڑ جانے، لیکن چند ایک پروگراماں دے وچوں اسی ہن کم از کم بھی پروگرام شروع ہوئے نو ادھا گھنٹہ ہو گیا ہے تے اجے تک مومنین تشریف لے کے نہیں آئے. اتلا چلتا ہے چلا دے یہاں دا سی میں کنیکشن کیتا ہے. نام کی پہیدہ